بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمازون کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، میں ہوں آپ کا دوست عابد ملک۔ ناظرین گرامی، کیا آپ اس شخص کے بارے میں جانتے ہیں جو آج سے ہزاروں سال پہلے پیدا ہوا لیکن آج بھی ہمارے درمیان زندہ ہے؟ یہ شخص مختلف موقعوں پر ہمارے سامنے آتا ہے اور ہمیں راہ دکھاتا ہے۔ یہ ویڈیو حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو ہمیشہ زندہ رہنے کی قوت کیسے ملی، اس کے مطابق مختلف واقعات ملتے ہیں۔ ابن اسحاق امیر نے تاریخ دمشق میں لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اپنے تمام بیٹوں کو جمع کر کے فرمایا، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ تعالیٰ زمین والوں پر ایک بڑا عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ تم میری وفات کے بعد میرے جسم کو ایک غار میں رکھ دینا یہاں تک سکون پا جاؤں، تو میرے جسم کو ملک شام میں دفن کر دینا۔ لہٰذا آپ کی وفات کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک آپ کے بیٹوں کے پاس رہا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو اپنے پاس رکھا۔ جس وقت اللہ نے زمین پر ایک طوفان بھیجا اور پوری زمین ایک زمانہ تک پانی میں ڈوبی رہی، پھر طوفان ختم ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام بابل شہر میں آ کر ٹھہرے اور اپنے تینوں بیٹوں شام، حام اور یافز کو وصیت کی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کو اس غار سے لا کر شام میں دفن کر دو جہاں انہوں نے وصیت کی تھی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا کہ زمین وحشت ناک ہے، وہاں نہ کوئی زمین سے مانوس ہے اور نہ ہی کوئی وہاں کا راستہ جانتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس شخص کے لیے جو اس کے جسم کو دفن کرے گا تو اس کی قیامت تک زندگی رہنے کی دعا کی ہے۔ پھر آپ کا جسم مبارک اسی طرح رہا یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کی صلبی اولاد جن کا نام حضرت خضر تھا تو انہوں نے آپ کے جسم مبارک کو دفن کیا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، پھر حضرت خضر علیہ السلام جب تک اللہ چاہے گا زندہ رہیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس اور نام بلیہ تھا، ان کے والد کا نام مالکان تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ جس جگہ پر بیٹھتے تھے وہاں آپ کی برکت سے ہری ہری گھاس اگ جایا کرتی تھی، اس لیے لوگ آپ کو خضر کہتے تھے جس کے معنی سبز چیز ہوتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ حضرت ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت ذوالقرنین اللہ کے ایک نیک بادشاہ تھے جنہیں اللہ نے زمین کے بڑے حصے پر حکومت عطا کی تھی۔ حضرت خضر حضرت ذوالقرنین کے وزیر تھے۔ کتابوں میں حضرت خضر کی لمبی عمر اور موت نہ آنے کی یہ بھی وجہ لکھی گئی ہے کہ آپ نے آب حیات نامی ایک چشمے کا پانی پیا تھا۔ آب حیات کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو اسے پیے گا اور اس سے غسل کرے گا اسے موت نہیں آئے گی۔ توریت کے بعد یوحنا میں آب حیات کا ذکر یوں ملتا ہے، پھر اس نے مجھے بنور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا، یہ جو خدا کے تخت سے نکل کر ہوش شہر کے درمیان میں بہتا تھا اور دریا کے پار زندگی کا درخت تھا۔ آب حیات کا ذکر قدیم داستانوں اور کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ ان کتابوں میں 3 شخص کا ذکر کیا گیا ہے جو آب حیات تک پہنچ گئے تھے، ان میں ایک حضرت الیاس علیہ السلام، دوسرے حضرت ذوالقرنین اور تیسرے حضرت خضر علیہ السلام تھے، جن میں سے حضرت خضر اور حضرت الیاس کو ہی وہ پانی نصیب ہوا۔ روایتوں کے مطابق ذوالقرنین نے قدیم تاریخی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح کی اولاد سے ایک شخص چشمہ حیات میں سے پانی پی لے گا اور اس کو موت نہ آئے گی، اور اس لیے حضرت ذوالقرنین نے اس پانی کی تلاش میں مغرب کا سفر کیا۔ ذوالقرنین کے علم میں یہ بات آئی کہ آب حیات اندھیرے راستوں میں موجود ہے اور وہاں 360 چشمے موجود ہیں۔ پھر حضرت ذوالقرنین نے اپنے لشکر میں سے 360 لوگوں کو چنا اور ہر ایک کو ایک مچھلی دے کر حضرت خضر کی سربراہی میں روانہ کیا۔ تمام لوگوں کو یہ ہدایت دی گئی کہ ہر فرد اپنی مچھلی کے ساتھ چشمے میں اتر جائے اور واپس آ کر اپنی اپنی مچھلی ظاہر کریں۔ کافی لمبے سفر اور دشواری کے بعد آخرکار یہ لوگ اس چشمے تک پہنچ گئے۔ جب واپس آئے تو ذوالقرنین نے کہا سب اپنی مچھلی واپس جمع کروائیں، لہٰذا سب نے مچھلی ان کے سامنے پیش کر دی سوائے حضرت خضر علیہ السلام کے۔
ज़ुल्करनैन ने दरियाफ्त किया तो उन्होंने बताया कि मैं जब चश्मे में उतरा तो मछली मेरे हाथ से निकलकर पानी में चली गई। मैंने गोता लगाकर उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रहा। ज़ुल्करनैन ने कहा, वो पानी आपके मुकद्दर में था। आब हयात में गोता लगाने और उस मुकद्दस पानी के पीने से हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हमेशा जिंदा रहेंगे, आपको कभी मौत न आएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से भी हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात का जिक्र कुरान करीम में मिलता है, जिसके मुताबिक हजरत खिज़र को इल्हामी इल्म अता की गई थी, जिसे इल्म लदुनी कहते हैं। इस इल्म को सीखने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होते हैं और उनसे दरख्वास्त करते हैं कि अल्लाह ने इन्हें जो इल्म अता किया है वो इन्हें भी सिखा दें। लेकिन हजरत मूसा की जल्दबाजी और सब्र न करने की वजह से हजरत खिज़र इन्हें पूरा इल्म नहीं दिखा पाते। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को जो इल्म लदुनी अता की गई थी उसके जरिए आप मुश्किल में फंसे लोगों की मदद फरमाते थे और गुमराहों की रहनुमाई करते। लोगों में ये भी मशहूर है कि आप रास्ता भटक जाने वालों को राह दिखाते हैं। अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा मुश्किल का शिकार होकर रास्ता भटक जाता है तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम उसकी मदद के लिए आइन वक्त पर पहुंच जाते हैं। रिवायतों के मुताबिक हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी समंदर में लोगों की रहनुमाई करना है और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की जमीन पर लोगों की रहनुमाई करना है। बाज़ रिवायतों के मुताबिक हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर भी बैत की थी और मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए भी आया करते थे। इसके अलावा उमर बिन अब्दुल अजीज से भी इनकी मुलाकात साबित है। सही मुस्लिम के मुताबिक जब दज्जाल मदीना के करीब एक जगह तक पहुंचेगा तो मदीना से एक शख्स उसके मुकाबले के लिए निकलेगा जो उस वक्त का बेहतरीन शख्स होगा। ये शख्स हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम होंगे।